بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمرہ احمد کی تحریروں میں سے ایک بہترین تحریر جنت کے پتے ہے۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جب جنت کے پتے تھام لیے تو پھر ان کو زندگی بھر تھامے رکھا، خواہ حالات کیسے ہی رہے ہوں، انہوں نے اپنی راہ نہیں چھوڑی۔ یہ کہانی ہے عزم اور حوصلے کی، انسان کے ٹوٹنے سے لے کر پھر جڑنے تک کی، اور اس دور میں اکیلے بنو قریظہ کے خلاف جنگ لڑنے کی۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس شخص کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے، وہ آگے بھی کر دے گا۔ وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلے ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے جس نے حل کیے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے، زندگی میں وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ایک ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا ہی بے زر لگتا ہے، مگر جو اس بادل کے تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمان سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی میں نہ چھائیں نا تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ میں اتنا جلی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جواب ملا، جلنا تو پڑتا ہے نا، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ آپ جانتی ہیں جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ، نہ ہی برہنگی، تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑیں۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔
سو انہوں نے درخت کو چکھ لیا، حد پار کر لی تو ان کو فوراً بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس سے انسان نے خود کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے، ورق الجنہ۔ آپ جانتے ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی؟ فرشتے بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہیں فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ وہ جسے بھول نہ سکیں، جو انہیں مسحور کر دے، ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کے ممنوع حد پار کراتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں، لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورق الجنہ ہے۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر ان کو خود پیڑ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے، تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے، بخشش مل جاتی ہے، مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوتی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، دراصل حقیقت میں خدا ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔